مولا کائنات کی ذات گرامی ایسی بیوی کہ لوگ مجبور ہوئے کہ اس کو سراہا جائے اور مجبور پر قلم اٹھایا جائے، ان کی خصوصیات اور کمالات کو بتایا جائے۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ ہر دن ہر غریب کے فضائل بیان کیے۔ جتنے فضائل رسول نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے تھے، اتنی فضیلتیں رسول نے نماز پڑھتے ہر کی نہیں۔ اگر جمع کیا جائے ان فضیلتوں کو جو رسول نے بیان فرمائی اور جمع کیا جائے ان فضیلتوں کو جو رسول نے نماز اور روزہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، کہ یہ نماز روزہ تمام مل کر کے ان فضیلتوں کو مقابلہ نہ کر پائیں گی جو تنہا حضرت علی کے بارے میں لیکن اس صاحب تمام شخصیت، وہ صاحب فضیلت شخصیت دنیا دار کو برداشت نہ رکھے، دشمنی کی، بغض کا اظہار کیا، کینہ ظاہر کیا، اور اس بات کے ترفے ہوئے کہ علی کا وجود دنیا میں ختم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا حکومت اس کے بغیر استوار ہو ہی نہیں سکتی تھی دنیا داروں کی۔ اسی لیے مروان نے کہا تھا حاکم شام سے کہ معاویہ اگر حکومت کرنا ہے تو علی کی دشمنی کو ظاہر کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر اہل بیت کی دشمنی کے تیری حکومت استوار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم شام نے کھل کر کے حضرت علی سے دشمنی، ہر موقع پر اپنی کینوں کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ ماہ رمضان مبارک آیا، سن 40 ہجری، مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پر نظر لگی، چاہنے والے آپ کے ساتھ موجود ہیں، طبیب علاج کر رہا ہے،
طبیب نے ہاتھ اٹھا لیا، جواب دے دیا، کیونکہ ایسا گہرا زخم لگا تھا اور کیفیت زخم کی ایسی تھی کہ جو تلوار لگائی گئی تھی وہ زہر پلائی ہوئی تلوار تھی۔ لہذا طبیب نے کہا کہ اب علاج سے باہر ہوگا، آج کا علاج نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہے کہ جتنی ہو سکے اتنا کی جائے۔ ایسے عالم میں تھی کہ جب بستر علانت پر اور گہرا زخم وہ بھی سر کے اوپر، چاہنے والوں کی بھیڑ باہر لگی ہوئی تھی، ایسے عالم میں بھی حضرت علی علیہ السلام علم بانٹنے کے لیے ہمارا کہتے ہیں بیٹا حسن، جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں انہیں بلا لو، وہ اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، انہیں اجازت دے دو آنے۔ امام حسن نے اجازت دی، لوگ وارد خانہ ہوئے، امام کے اطراف لوگ کھڑے ہو گئے، امام نے کوئی اور بات نہیں کی، آخر وقت میں بھی امام کیا بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تسألونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے تمہیں قبل اس کے کہ تم اپنے درمیان سے مجھے چھوڑ دو۔ سلونی کا دعویٰ کرنا ہے، علم بانٹنے کا حوصلہ علی میں اب بھی موجود ہے، سوال کا جواب دینے کے لیے علی اب بھی تیار، بس اتنا کہا ضرور امام نے، لیکن جو بھی سوال پوچھنا تھوڑا مختصر کرنا تھا، گفتگو مختصر ہونی چاہیے۔ لوگوں نے سوال پوچھا، اپنے مسائل کو حل کیا، لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لوگ، اٹھایا لوگ، دھیرے دھیرے لوگ گھر سے نکلتے جا رہے تھے اپنے سوالات کو حل کرتے۔ ایک مرتبہ ساسوان بن سوخان جو بہت بڑے مقرر بھی تھے، مشہور خطیب بھی تھے، اور ہمارے درمیان اور علماء عامہ کے درمیان معتبر راوی بھی ہے اس وقت، امام کے بڑے شہدائی تھے ساسوان بن سوخان، امام سے سوال کرتے آخر وقت میں کیسا سوال کر رہے ہیں، خود امام کے بارے میں سوال کرتے، امام کی شخصیت کو لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام جو اس دنیا سے جانے والا ہے وہ کس شخصیت کا مالک ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بیان کیا جائے کہ جانے والا امام تمہارا کون ہے، جس کے اطراف تم گھیرا لگا کے کھڑے ہوئے ہو، یہ کون ہے، یہ کیسی شخصیت ہے۔ ساسان نے پوچھا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے۔ امام نے فرمایا کہ ساسان اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو۔ مثلا دولت دی ہے اللہ نے تمہیں، تو دولت کو چھپا کر کے نہ رکھو، دولت کو خرچ کرو، دولت کو خرچ کرنا ہی یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے مجھ کو فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کو چھپا کر کے رکھنا نہیں چاہتا، اس فضیلت کو بیان کرنا، اس مقام کو ظاہر کرنا، یہی اللہ کی نعمت کا شکریہ
کیا جاتا تھا، لہذا میں اپنے مقام کو بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ ساسا یوں ہی خاموش نہیں رہ گئے، چپ نہیں ہو گئے کہ امام نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا، کیونکہ امام کے شہدائی یہ ہے، یہ سن کر کے خاموش رہ بھی سکتے تھے، لیکن ساسا کو آگے تک یہ چیز بیان کرنی ہے، آگے تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ علی آدم سے افضل تھے، تو سامنے والا جب پوچھ لیا کیوں افضل تھے، دلیل کیا تھی، تو ساسا دلیل کیا تھی؟ ساسا نے پوچھا لما ذالک مولا، دلیل کیا ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ دلیل نہیں کیا کہ آپ آدم سے افضل ہیں۔ امام نے کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کیا، جنت میں ان کو مقام دیا، جنت کی تمام نعمتوں کو اللہ نے جناب آدم کے لیے حلال قرار دیا، لیکن صرف ایک نعمت تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھی۔ اللہ نے ایک نعمت کو ان کے لیے حلال نہیں قرار دیا تھا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم و حوا گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی تمام نعمتیں جنت کی تھی، لیکن اس کے باوجود آدم صبر نہ کر پائے، جا کر کے اس گیہوں کے دانے کو کھا لیا جو شجرہ ممنوعہ تھا۔ امام نے فرمایا آدم کے کہ تمام نعمتیں حلال ہونے کے باوجود ایک نعمت اللہ نے صرف غیر حلال قرار دی تھی، لیکن آدم صبر نہ کر پائے، گئے اور جا کے کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ لیکن یہ علی ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو، اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو علی کے لیے حرام قرار نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ گیہوں کھانا بھی علی کے لیے جائز تھا، لیکن علی نے کبھی دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دنیا کی طرف سے بے اعتنائی کرتے ہوئے علی نے اپنی زندگی میں کبھی گیہوں کا دانہ استعمال نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ گیہوں کی روٹی کبھی میں نے نہیں کھائی، ہمیشہ پوری زندگی میں نے جو کی روٹی پکائی، یعنی یہ میری دنیا سے بے اعتنائی تھی، یہ میرا زہد تھا، یہ میرا تقوی تھا۔ اب تم سمجھ لو کہ آدم کا تقوی زیادہ تھا کہ منع کرنے کے باوجود جا کے کھا لیا، یا میرے لیے میرا تقوی زیادہ ہے کہ منع نہیں تھا پھر بھی میں نے نہیں کھایا۔ جس کا تقوی، جس کا زہد زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میرا مرتبہ، میرا مقام آدم سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ کہ یا علی انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح پیغمبر افضل؟ آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، یا جناب نوح کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا؟ امام نے فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں۔ جناب نوح کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر۔ امام فرماتے ہیں میں ان سے بھی افضل ہوں۔ ساسا نے دلیل مانی، مولا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ امام نے دلیل فرمایا، امام نے کہ جناب نوح پیغمبر، ان کی قوم نے ان کو بہت ستایا، کتنا ستایا گیا، کتنا پتھر مارا جاتا تھا تبلیغ کی راہ میں۔ جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اتنا لوگ ستاتے تھے کہ پتھر مارا کرتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ پتھر میں آپ دب جایا کرتے۔
نے ستایا، صبر کیا ضرور، لیکن ایک موقع پر آپ کا جو ہے دامن صبر سے چھوٹ گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور آپ نے کیا کیا؟ بد دعا کر دی اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ بد دعا کی جناب نوح علیہ السلام، اے میرے معبود اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو مت چھوڑ، سب کو نصف نابود کر۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ طوفان نوح آیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ جناب نوح کو قوم نے ستایا، لیکن آخر میں بد دعا کر دی قوم کے لیے جناب نوح۔ امام نے فرمایا یہ نوح پیغمبر تھے بھی آخر میں بد دعا کر دی، لیکن رسول کے بعد علی کو لوگوں نے کتنا ستایا، امت رسول نے کتنا بلایا، ہر مقام پر علی کو ستایا گیا۔ خود امام فرماتے ہیں کہ اتنا مجھ کو ستایا گیا، مجھ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ظلم کی تعداد اس سے زیادہ ہے کہ جو ایک جانور کے اوپر بال ہوتا ہے، اس سے زیادہ میرے اوپر ظلم، اتنا ظلم کیا گیا، لیکن اس ظلم کے باوجود کبھی علی نے امت رسول کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو نوح کا صبر زیادہ تھا یا میرا صبر زیادہ ہے؟ جس کا صبر زیادہ ہے اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں نوح پیغمبر سے بلند ہوتا ہوں۔ ایک صلوات کرو محمد پیغمبر افضل؟ جناب ابراہیم پیغمبر بھی اللہ کو پیغمبر صاحب شریعت۔ امام نے فرمایا میں ابراہیم سے بھی افضل۔ سارے دلیل مانگی، امام نے دلیل یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے معبود تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا اب تک آپ کا ایمان آپ پر نہیں ہوا ہے؟ ہم پر نہیں ہوا، کیا مجھ پر تم ایمان اب تک نہیں لائے؟ جناب ابراہیم نے کہا قال بلا، میرے معبود کیوں نہیں، ایمان ہے تیری ذات پر، پھر کیوں سوال کر رہے ہو جب ایمان ہے؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں جب ایمان ہے، تو پھر سوال کیوں؟ جناب ابراہیم نے کہا لیطمئن قلبی، میں اطمینان کرتا ہوں، ایمان ہے لیکن اطمینان قلب، یعنی یقین میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو میرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ امام نے فرمایا یہ ابراہیم تھے جو یقین میں اضافے کی بات کر رہے تھے، جو اطمینان قلب کی بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین اس منزل تک نہیں پہنچا ہوا تھا کہ جس کے آگے کوئی یقین نہیں ہوتا۔ گنجائش تھی یقین میں اضافے کی، لہذا یقین میں اضافے کی بات کر رہے تھے اللہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن علی وہ ہے کہ لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر تمام یقین کے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی یقین کے اس منزل پر فائد یا یقین کے اور کوئی درجہ نہیں ہے جو اضافہ ہو سکے۔
وہ ابراہیم کا یقین تھا کہ اضافہ چاہتے تھے یقین، یہ علی کا یقین ہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، تمام پردے ہٹا دیے جائیں اگر عالم ملکوت سے تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جس کا یقین زیادہ ہوتا ہے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ میرا یقین ابراہیم سے زیادہ ہے، لہذا میرا مرتبہ بھی ابراہیم سے آگے سوال کیا ساسا آگے انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ پیغمبر افضل ہیں؟ جناب موسیٰ پیغمبر بھی اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت شاید صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ امام نے فرمایا انا افضل بھی موسیٰ میں، موسیٰ پیغمبر سے بھی افضل۔ لماذا دلیل کیا ہے مولا؟ آپ دلیل فرمائیں۔ امام نے دلیل بیان فرمائی کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے قوم کے ایک انسان کو قتل کر دیا، وہاں سے بھاگ نکلے، شہر چھوڑ دیا کہ فرعون مجھ سے بدلہ لے گا، ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ اللہ کا دوبارہ حکم ہوا کہ موسیٰ جائیے واپس اور فرعون کی رہنمائی کیجیے، تبلیغ کیجیے، ہمارا حکم ان کو سنائیے۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ میرے معبود، میں نے فرعون کی قوم کے ایک انسان کو مار دیا، ڈرتا ہوں کہ کہیں فرعون مجھ سے اس کا بدلہ لے، لہذا میری پشپناہی کرنے کے لیے میرا مددگار بنا کر کے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، اس کی زبان میں زیادہ جاذبیت پائی جاتی۔ یہ جناب موسیٰ تھے کہ ڈر رہے تھے واپس جانے کے لیے کہ فرعون بدلہ لے گا، بدلے میں کہیں قتل نہ کر دے، لہذا ایک پشت پناہ مانگا اللہ کی بارگاہ سے، ایک مددگار مانگا اللہ کی بارگاہ سے۔ کسے مانگا؟ اپنے بھائی ہارون کو مانگا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی اجازت دے دے کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے۔ امام نے فرمایا یہ موسیٰ تھے کہ ایک انسان کو صرف قتل کیا، تو فرعون کے مصر شہر میں جانے سے موسیٰ ڈر رہے تھے۔ لیکن یہ علی ہے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، حکم ہوا رسول کو کہ سورہ برات کی چند آیتیں دے کر کے مکہ کسی کو بھیجو اپنے میں سے یا خود جاؤ، تو رسول نے مجھ علی کو بھیجا تھا سورہ برات کی چند آیتیں دے کر۔ میں وہ چند آیتیں لے کر کے کفار مشرکین کو سنانے کے لیے مکہ گیا، جبکہ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس میں سے کسی رشتہ دار کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو قتل نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، بھروسہ کر کے گیا اور سورہ برات سنا کر کے تنہا آیا۔ یہ موسیٰ تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی پر بھروسہ کیا، یہ علی تھا کہ علی نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، اس کا توکل اللہ پر زیادہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ موسیٰ کا توکل ہوا، بھروسہ ہوا بھائی پر، اور میرا بھروسہ اللہ پر، میرا توکل اللہ پر۔ ساسا نے آخری سوال کیا کہ مولا ارشاد فرمائیں کہ انت افضل ام عیسیٰ، سلسلہ نبوت کی رسول سے پہلے آخری کڑی جناب عیسیٰ، یہ بھی صاحب شریعت نبی، یہ بھی صاحب کتاب نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے جناب عیسیٰ۔ آپ افضل ہیں کہ یہ عیسیٰ سے، امام نے فرمایا میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ ساسا نے دلیل پوچھی، امام نے دلیل دی۔
دلیل میں ارشاد فرمایا علی نے جناب مریم بیت المقدس میں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی. اللہ کے حکم سے مریم کو اولاد عطا ہوئی. جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ کی جانب سے مریم پر وحی ہوئی، الہام ہوا، یہ مریم بچے کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، لہذا اب آپ بیت المقدس سے باہر نکل جائیں، کیونکہ بیت المقدس یہ عبادت خانہ ہے، کوئی سچا خانہ نہیں ہے، آپ کو باہر جانا ہوگا. جناب مریم حکم خدا پا کر کے باہر نکل جاتی اور پر جا کر باہر گئی تو وہاں پر جا کر کے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. امام نے فرمایا یہ جناب مریم تھی، یہ جناب عیسیٰ کا مقام تھا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کی ولادت کو عبادت خانے بیت المقدس میں جگہ نہیں دی، ماں کو باہر نکال دیا. لیکن یہ میرا مقام ہے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلی، دیوار کعبہ کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے میرے معبود میرے بچے کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے. کتنا دعا کرنا تھا کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شگاف ہوئی اور ایک در بن گیا، آواز آئی، آواز غیبی آئی، اے فاطمہ بنت اسد ہم نے بچے کی ولادت کو تم پر آسان کر دیا، اب اس گھر میں داخل ہو جائیے کہ یہی آپ کے بچے کی جائے ولادت ہے. وہ پاک و پاکی کا مقام بیت المقدس مقام عبادت تھا، پاک و پاکیزہ مقام تھا، اس لیے اللہ نے وہاں سے جناب عیسیٰ کی ولادت کے لیے مریم کو نکال دیا. خانہ کعبہ بھی پاک و پاکیزہ مقام تھا، اللہ کا گھر تھا، لیکن میری ولادت کے لیے اللہ نے میری والدہ کو بلا دیا. جس کا مقام ولادت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے اس کا شرف بھی زیادہ ہوتا ہے. جناب عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں، اور اس کے علاوہ یہ مقام کہ جب مریم باہر نکل گئی، جب باہر نکل گئی جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. جناب مریم کو بھوک لگی، کیا کھائیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں. آواز قدرت آئی، مریم جس پیڑ سے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کھجور کا درخت ہے، اگرچہ خشک ہو چکا ہے وہ کھجور کا درخت، اس پر پتے نہیں ہیں، اس پر پھل نہیں ہیں، لیکن آپ اس درخت کو ہلائیے تو تازہ کھجور آپ کے لیے ہے. جناب مریم نے ہاتھ لگایا، ہلایا، فوراً باربر ہوا اور تازہ کھجور اس درخت سے جناب مریم کے لیے گرے. جناب مریم نے اپنا پیٹ بھرا. یہ جناب مریم کا مقام تھا کہ جب تک بیت المقدس میں عبادت کر رہی تھی اللہ کی جانب سے کھانا آیا کرتا تھا، لیکن بچے کی ولادت ہوئی تو اب اللہ کی طرف سے کھانا نہیں آیا. اب اللہ نے کہا زحمت کیجیے، درخت ہلائیے، اب آپ کے لیے پھل گرے گا. یہ مریم کا مقام تھا کہ جیسے ہی عیسیٰ کی محبت ماں کے دل میں آئی، اللہ نے جنتی کھانے کو روک دیا. اب جنت کا کھانا نہیں، اب دنیا کا کھانا آپ کو ملے گا. لیکن میری ماں جب 3 دن تک خانے کعبہ میں رہی تو اللہ نے اس کی میری محبت کے باوجود جو میرے ماں کے دل میں آئی تھی، اللہ نے جنت سے 3 دن تک میری ماں کے لیے کھانا بھیجا. ایک محبت وہ ہے کہ جہاں پر ملاوٹ ہو جائے اولاد کی تو جنت کا کھانا رک جاتا ہے، لیکن ایک محبت وہ ہے جہاں اولاد کی محبت کے باوجود جنت کا کھانا آگے بنتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت عبادت ہے.
علی کی محبت کو اپنانا خود ایک عبادت ہے، اس لیے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت کا کھانا، اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ خود رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان راہ خدا میں جہاد کرے، اپنی عمر عبادتوں میں بسر کرے، راتوں رات نمازیں پڑھے، دن بھر روزے رکھ کر کے گزارے، 100 سال بھی اگر ایسا کرے وہ انسان، لیکن اگر علی کی محبت نہ ہو تو سارا عمل بیکار ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، سارا عمل ضائع۔ جیسا کہ ایک انسان کا عابد تھا، اس کا انتقال ہوا، سارے اعمال اس کے آسمان کی طرف جا رہے تھے، فرشتے استقبال کے لیے آگے بڑھے، ایک عابد انسان ہے، اس کا عمل ہے، راتوں رات عبادت کی ہے، روزے رکھی ہے، اتنا سارا عمل اس کا آسمان کی طرف جا رہا ہے، استقبال کے لیے فرشتے آگے انتظار میں ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلے، اس کے عمل کا استقبال کریں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھل رہا، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا معبود اپنے بندے کے اعمال کے لیے آسمان کا دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی ہے میرے فرشتوں واپس چلے جاؤ کہ یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کہا کیوں معبود؟ کیا اس کا عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا؟ آواز قدرت آئی اے فرشتوں ہر بار کے لیے ایک بارگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ضرورت ہے، جس پر جو ہے بار کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ عابد اس کے پاس بوجھ تو ہے لیکن بوجھ کو منتقل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بوجھ کو اٹھانے والی کوئی چیز نہیں۔ فرشتوں نے کہا معبود ہم نے میری بات کو سمجھا، آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ نے میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ولایت علی کی ضرورت ہوتی ہے، اس عابد کے بعد ولایت علی نام کی کوئی چیز، لہذا اس کے عمل کو کوئی استقبال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس عابد کو اس کے عمل کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ولایت علی، محبت علی اتنی اہم چیز ہے کہ عین ایمان ہے۔ رسول نے فرمایا عین ایمان ہے، یا علی حب کا ایمان، آپ کی محبت ایمان ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن دنیا والوں نے ایسے ہی ایمان کو حذف نہ کیا، قبول نہ کیا، حلق سے اترنے نہ کیا۔ تو کل ایمان علی کی شخصیت آج کی تاریخ میں بستر پر کروٹیں بدل گئی، رسول سے ملاقات کے منتظر جو پیشیدگی کوئی تھی کہ رسول نے، اس کے تحت علی انتظار میں ہے کہ آج رسول کی زیارت نصیب۔ 21ویں ماہ رمضان مبارک آئی، حضرت علی علیہ السلام دنیا سے گزرے، لیکن عزاداروں کیسے دنیا سے گزرے؟ کیا عمل اور کیا کام کیا گیا کہ دشمنوں نے ضربت لگائی علی کے سر؟ مسجد کوفہ میں مسجد جیسی جگہ پر علی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ کون حملہ کرنے والا؟ ابن ملجم۔ ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے علی کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو زہر دیا، 1000 درہم سے میں نے زہر خریدا، 1 مہینے تک
تلوار کو سر میں اٹھایا۔ عزاداروں بتائیے اسی تلوار سے علی کے سر پر جب ضربت لگائی گئی مولا کائنات حالت سجدہ میں تھے، سجدے میں اختیار سے گئے تھے لیکن اپنی اختیار سے سر اٹھانا چاہنے والے دوڑے علی کو پکڑا اور اٹھایا سجدے سے۔ ایک شور، ایک غم کا ماحول تاریخ ہو گیا، ایک خالیشے میں لپیٹا علی کو، اپنے کاندھوں پر لوگوں نے اٹھایا، گھر کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ جب گھر قریب آیا تو علی نے کہا اے میرے چاہنے والوں، مجھے اپنے کاندھوں سے نیچے اتار، مجھے بازو کا سہارا دے کر لے چلو۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کا سر زخمی، آپ پہ اتنی توانائی ہی نہیں ہے کہ آپ چل سکیں گے۔ مولا ہم آپ کو لے کر کے چل رہے، نہیں مجھے اتار دو، مجھے بازو کا سہارا دے کر لے چلو۔ کہا مولا کیوں اصرار فرما رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بیٹی زینب نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ میرا بابا مر گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مجھے اس حالت میں دیکھے، لہٰذا مجھے پیادہ سہارا دے کر کے لے چلو۔ علی رحمۃ اللہ لوگوں نے اتارا، سہارا دے کر کے لے کے چلے۔ علی کو داخل خانہ کر دیا، چاہنے والوں کی بھیڑ ہے۔ علی نے کہا بیٹا حسن کتنے لوگ باہر موجود ہیں، سب کو واپس بھیج دو۔ کہے تو سب چلے جائیں، اب سب چلے گئے، فرمان علی ہے کہ سب واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے فرمان بابا کا سنا دیا، لوگ چلے گئے دھیرے دھیرے، لیکن ایک شخص ہے جو تحدیث پکڑے ہوئے بیٹھا ہے۔ امام حسن نے کہا ساسا کیا میں نے جو بابا کا حکم سنایا تم نے نہیں سنا؟ بابا کا حکم ہے کہ سب چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ساسا کیوں نہیں اٹھتے؟ کہا فرزند رسول میں کیسے اٹھوں، میرے گھٹنے میں نے جواب دے دیا، میں علی کی مصیبت کی تاب نہیں لا سکتا میرے آقا، میں کیسے اٹھوں؟ امام حسن نے سہارا دے کر کے اٹھایا، وہ ہے صحابی نے سبحان علی کے اتنے چاہنے والے صحابی۔ ہاں عزادارو 21ویں ماہ رمضان مبارکہ، چاہنے والوں کا مجمع آتا ہے جاتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگوں کو یہ خبر ملی کہ علی کے سر پر ضربت لگی ہے اور طبیب نے یہ بتایا ہے کہ جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ زہر کی تاثیر کچھ کم ہو جائے، تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ خبر کوفے میں پہنچی تو علی جن یتیموں کو رات کے سناٹے میں دودھ پہنچایا کرتے تھے، آب و غذا پہنچایا کرتے تھے، جب صبح نمودار ہوئی علی کے ضربت لگنے کے بعد تو بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر کے آتے تھے۔ امام حسن پوچھتے یہ کس لیے لائے ہو، یہ کس کے لیے لائے ہو؟ تو وہ بچے کہتے تھے یہ ہم اپنے آقا کے لیے لے کر کے آئے، جو زندگی بھر ہمارے آب و تاب کا انتظام کرتا تھا، آج اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اپنے آقا کے لیے دودھ لے کر کے آئے۔ رحمۃ اللہ آخری وقت آیا، امام مولا کائنات اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے سب کو وصیتیں کرتے ہیں، وصیتیں کر چکے عزاداروں، قبض حضور سے روح پرواز کر گئی، یعنی دنیا سے گزر گئے، غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا۔ کیسی مظلومیت ہے مولا کائنات کی، بیوی بھی رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا گیا، شوہر بھی ہے کہ جس کا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھنے والا ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، چند لوگ شریک ہونے والے ہیں اور کوفے سے دور لے جا کر کے علی کو دفن کیا گیا۔
حسنین علیہ السلام بابا کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے کہ یہ خرابے سے کسی کے آہوزاری کی آواز سنی. دونوں بھائیوں نے کہا چل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون رو رہا ہے, کس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. جو آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک خرابہ ہے, اس خرابے میں ایک ضعیف و ناتوان انسان ہے جو نابینا ہے, آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے, وہ بھوک سے جاں بلب ہے, وہ پیاسا ہے. اس کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے, کہا بھائی تیرا حال کیسا ہے؟ تو بھوکا معلوم ہوتا ہے, تو پیاسا معلوم ہوتا ہے. کہاں ہاں آج 3 دن ہو گئے کہ میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں, میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں. حسنین نے پوچھا یہ 3 دن تو نے کہا, اس سے پہلے تجھے کون کھانا لا کے دیتا تھا, تجھے کون پانی پلایا کرتا تھا؟ وہ ضعیف و ناتوان کہتا ہے 3 دن سے پہلے مجھے ایک انسان تھا جو لا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا, جو اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا کرتا تھا. حسنین نے پوچھا آخر وہ کون تھا, اس کا نام کیا تھا؟ اس ضعیف نے کہا میں نے کئی مرتبہ نام پوچھا لیکن اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا, بس اتنا کہا کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کبھی نام نہیں بتایا. اتنا سننا تھا کہ حسنین سمجھ گئے کہ اے ضعیف ارے وہ کوئی اور نہ تھا